کیا آپ جانتے ہیں رمضان کا پہلا عشرہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کی بارش فرماتا ہے؟ ذرا سوچیں، اگر کسی انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اگلے 10 دن اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اس کے گناہ دھل سکتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، تو کیا وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرے گا؟ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ رمضان کے شروع کے 10 دن اسی رحمت کی خاص جھلک ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ دل کو نرم کرنے کا نام ہے، روزہ نفس کو قابو میں کرنے کا نام ہے، روزہ اپنے گناہوں پر ندامت کا نام ہے۔ پہلا عشرہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی رحمت پر یقین۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، شاید اللہ انہیں معاف نہ کرے، لیکن رمضان آ کر یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت گناہوں سے بڑی ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، چاہے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ عشرہ ہمیں امید دیتا ہے۔ مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، امید ایمان کی علامت ہے۔ پہلے عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نیت کی اصلاح۔ اپنے دل سے یہ عہد کریں کہ یہ رمضان پچھلے رمضان جیسا نہیں ہوگا۔ اس بار ہم سستی نہیں کریں گے، اس بار ہم غفلت نہیں کریں گے۔ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، چاہے روز ایک صفحہ پڑھیں، لیکن مستقل پڑھیں۔ نماز کو وقت پر ادا کریں، خاص طور پر فجر کی نماز، کیونکہ فجر سے برکت شروع ہوتی ہے۔ استغفار زیادہ کریں، استغفر اللہ دل سے پڑھیں، یہ لفظ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے دل کو اس رحمت کو قبول کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں؟ دل میں اگر کینہ ہو، حسد ہو، نفرت ہو تو رحمت ٹھہر نہیں پاتی۔ اس لیے دل صاف کریں، لوگوں کو معاف کریں، اپنے رشتوں کو بہتر بنائیں۔ یہ عشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف عبادت سے نہیں بلکہ اخلاق سے بھی ملتی ہے۔ مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی رحمت کو کھینچتا ہے۔ آپ سوچیں، اگر ان 10 دنوں میں آپ واقعی بدل جائیں تو باقی 20 دن خود بخود سنور جائیں گے۔ یہ عشرہ بنیاد ہے، اگر بنیاد مضبوط ہو جائے تو پوری عمارت مضبوط ہو جاتی ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ ہمیں 3 چیزیں سکھاتا ہے: امید، توبہ، نیت کی اصلاح۔ اگر آپ نے پہلے عشرے میں دل کو بدل لیا تو یقین کریں اللہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ افطار کے وقت دعا کریں، سحری کے وقت دعا کریں، یہ وہ لمحات ہیں جب دعا رد نہیں ہوتی۔ اور سب سے اہم بات، اپنے رب سے باتیں کریں جیسے ایک بندہ اپنے مہربان رب سے باتیں کرتا ہے۔ رسمی الفاظ کی ضرورت نہیں، سچے دل کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 دن گزر جائے اور ہمیں احساس ہی نہ ہو۔ ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ جو اس رحمت کو سمیٹ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان واقعی آپ کی زندگی بدل دے تو آج سے، ابھی سے نیت کریں کہ آپ ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں پہلے عشرے کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں تو آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ اگر آپ کے نامہ اعمال کا بوجھ ہلکا ہو جائے تو آپ کے دل کو کیسا سکون ملے گا؟ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ مبارک 10 دن ہیں جب اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت ملی، اب دوسرے عشرے میں مغفرت ملتی ہے۔ یہ عشرہ ہمیں ایک ہی پیغام دیتا ہے: اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو۔
ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں، کبھی زبان سے، کبھی دل سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی ہاتھوں سے۔ لیکن سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ بندے کے ایک قدم پر 10 قدم آتا ہے۔ مغفرت کا مطلب صرف معاف کرنا نہیں، بلکہ گناہوں کو مٹا دینا، انہیں ڈھانپ دینا اور بندے کو شرمندگی سے بچا لینا ہے۔ کیا ہم واقعی اس عشرے میں سچی توبہ کرتے ہیں یا صرف رسمی طور پر استغفر اللہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ گناہ پر دل سے ندامت ہو، فوراً اسے چھوڑ دیا جائے، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو صاف کر لیں۔ آپ اپنے رب سے کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یقین کریں اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے استغفار کی کثرت۔ دن میں سینکڑوں بار استغفر اللہ پڑھیں، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ خاص طور پر یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسری چیز، حقوق العباد کی فکر۔ کسی کا دل دکھایا ہو تو معافی مانگیں، کسی کا حق دبایا ہو تو واپس کریں، کیونکہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ تیسری چیز، رات کی نماز۔ تہجد کی 2 رکعت بھی پڑھ لیں اور سجدے میں رو لیں۔ یقین کریں آنسو گناہوں کو بہا دیتے ہیں۔ یہ عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کامل نہیں ہیں، لیکن ہمارا رب کامل ہے۔ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے کہ تم بہت گنہگار ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے۔ سوچیں اگر اس رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ ہم اکثر دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن مغفرت کا یہ موقع دوبارہ ملے گا یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اپنے موبائل کا وقت کم کریں، گناہوں سے بچیں، نظر کی حفاظت کریں، زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ مکمل کنٹرول کا نام ہے۔ اگر دوسرا عشرہ سچی توبہ میں گزر جائے تو انسان ایسے پاک ہو سکتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یہ عشرہ دل کو ہلکا کرنے کا عشرہ ہے، گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کا عشرہ ہے۔ ہر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر کہیں، یا اللہ میرے اگلے پچھلے چھپے اور ظاہر گناہ معاف فرما دے، اور یقین رکھیں اللہ سن رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اس عشرے میں کسی کو معاف بھی کریں، کیونکہ جو بندہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ مغفرت کا یہ عشرہ دراصل ایک صفائی مہم ہے، روح کی صفائی، دل کی صفائی، زندگی کی صفائی۔ اگر یہ 10 دن سچے دل سے گزار لیے تو تیسرا عشرہ خود بخود آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور اس عشرے میں مکمل مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اگر یہی وہ رمضان ہو جس میں آپ کی تقدیر ہمیشہ کے لیے لکھ دی جائے؟ رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ 10 دن ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت تھا، دوسرا عشرہ مغفرت تھا، اور اب تیسرا عشرہ نجات ہے۔ یہ عشرہ اصل امتحان ہے، کیونکہ اکثر لوگ رمضان کے شروع میں تو شوق سے عبادت کرتے ہیں، لیکن آخر میں تھک جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، دوڑ کا اصل انعام آخری لمحات میں ملتا ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں شب قدر آتی ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کا کیسا کرم ہے، یہ کیسی رحمت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان راتوں کو جاگ کر گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ تیسرے عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے عبادت میں اضافہ۔ اگر پہلے 20 دن عام عبادت کی ہے تو اب اسے خاص بنا دیں، نوافل بڑھا دیں، تراویح میں دل لگائیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں۔ دوسری چیز اعتکاف کی نیت۔ اگر ممکن ہو تو مسجد میں اعتکاف کریں، نہیں تو گھر کے کونے کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیں۔ یہ عشرہ دنیا سے تھوڑا سا الگ ہو کر صرف اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ تیسری چیز شب قدر کی تلاش۔ خاص طور پر تاک راتوں میں زیادہ عبادت کریں۔
اس رات کی خاص دعا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا دل سے پڑھیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں، اپنے رب سے مانگے جیسے ایک محتاج مانگتا ہے۔ تیسرا اشرہ ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے۔ جہنم کی آگ کوئی معمولی چیز نہیں، ہم دنیا کی ہلکی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ اشرہ دراصل خوف اور امید دونوں کا مجموعہ ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، اور امید اس بات کی کہ اللہ ہمیں نجات عطا کر دے۔ ہر افطار پر دعا کریں، یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ یہ اشرہ دعا کا اشرہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نجات صرف عبادت سے نہیں ملتی، اخلاص سے ملتی ہے۔ اگر عبادت کم ہو لیکن دل سچا ہو تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اپنے دل کو صاف کریں، کسی سے ناراض ہیں تو معاف کر دیں، کسی سے دل میں کینہ ہے تو نکال دیں، کیونکہ صاف دل والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تیسرے اشرے میں سستی نہ کریں، یہ آخری موقع ہو سکتا ہے۔ سوچیں، اگر اس رمضان میں اللہ نے آپ کا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں لکھ دیا تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی اصل کامیابی ہے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ دنیا کی تعریف۔ اصل کامیابی آخرت کی نجات ہے۔ ان 10 دنوں کو ایسے گزاریں جیسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ہر رات کو قیمتی سمجھیں، ہر سجدے کو آخری سجدہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں تیسرے اشرے کی برکتیں عطا فرمائے، شب قدر نصیب فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے رمضان ختم ہونے کے قریب ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھو دیا؟ اکثر لوگ رمضان کے شروع میں جوش میں ہوتے ہیں لیکن آخر میں کمزور پڑ جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل فیصلہ آخری دنوں میں ہوتا ہے۔ آخری دن دراصل قبولیت کا امتحان ہوتے ہیں۔ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ ہمارا رمضان قبول ہوا یا نہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں قبولیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نیکی جاری رہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی نماز وقت پر ادا ہو، قرآن کی تلاوت جاری رہے، دل گناہوں سے بچنے لگے تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر عید کے فوراً بعد ہم پہلے جیسے ہو جائیں، نماز میں سستی، قرآن چھوڑ دینا، گناہوں میں واپس چلے جانا، تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ آخری دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے شکر ادا کریں، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں رمضان تک پہنچایا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ نہیں۔ دوسری چیز استقامت کی دعا۔ یہ دعا مانگے، یا اللہ رمضان کے بعد بھی مجھے اسی طرح نیکی کی توفیق دینا۔ تیسری چیز صدقہ۔ رمضان کے آخر میں صدقہ اور زکوٰۃ دل کو پاک کرتی ہے، خاص طور پر صدقہ فطر، یہ روزے کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ چوتھی چیز، دل کی حالت چیک کریں، کیا ہمارا دل پہلے سے نرم ہوا؟ کیا ہمیں گناہ سے نفرت ہونے لگی؟ کیا ہمیں عبادت میں سکون ملنے لگا؟ اگر ہاں تو سمجھیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خود کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں، ہم اپنی عادتیں بدل سکتے ہیں۔ آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے رمضان کے بعد بھی اپنی حفاظت میں رکھنا، کیونکہ اصل کامیابی رمضان گزارنا نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی سنبھل کر چلنا ہے۔ کیا رمضان صرف 30 دن کا پروگرام ہے یا یہ پوری زندگی بدلنے کا ٹریننگ کیمپ ہے؟ رمضان دراصل ایک روحانی تربیت ہے۔ ہم نے سیکھا بھوک برداشت کرنا، غصہ کنٹرول کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ تو کیا یہ سب صرف 30 دن کے لیے تھا؟ اگر ہم رمضان کے بعد بھی 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں، روزانہ کم از کم چند آیات قرآن پڑھیں، ہر روز تھوڑا سا ذکر کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں، اصل گھر آخرت ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد اپنی زندگی میں یہ 5 عادتیں رکھیں۔ نمبر 1، فجر کی پابندی۔ نمبر 2، روزانہ استغفار۔ نمبر 3، ہفتہ وار صدقہ۔ نمبر 4، قرآن سے تعلق۔ نمبر 5، کسی نہ کسی نیکی کی مستقل عادت۔ یاد رکھیں اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو۔ رمضان ہمیں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دوبارہ دور ہونا چاہتے ہیں یا قریب ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر کو بھی بدلیں، گھر میں قرآن کی آواز ہو، گھر میں دعا ہو، گھر میں حلال کمائی ہو،
گھر میں صبر اور محبت ہو۔ رمضان اگر ہمارے اخلاق بدل دے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ سوچیں اگر ہر سال رمضان ہمیں تھوڑا تھوڑا بہتر بنا دے تو چند سالوں میں ہم کتنے بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رمضان عطا فرمائے جو ہماری تقدیر بدل دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، ہماری نجات کا سبب بنے اور ہماری پوری زندگی کو نور سے بھر دے۔ آمین۔